وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. کیا میرے بابو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبلیغ کا کام کرنا ہے تو وافی کو اپنے دانتوں سے پکڑو. وہ چیز دانتوں سے پکڑی جاتی ہے جو پکڑی نہ جاتی ہو وہ آدمی زبردستی پکڑتے ہیں. یہ رسہ پکڑتا ہے کہ نہیں دانتوں سے. اسی طرح بڑھوایا وافی کا کام ہوگا نہیں لیکن دانتوں سے پکڑنا پڑے گا, یہ کرنی پڑے گی. پھر دعوت تبلیغ. ہمارے بنے کیا فرماتے ہیں یا تبلیغ چھوڑ دو یا لڑائی چھوڑ. اگر لڑائی کرنی ہے تو تبلیغ چھوڑ, اگر تبلیغ کرنی ہے تو لڑائی چھوڑ. یہ کیسے آئے گی؟ اچھے اخلاق سے. ہر طرف اخلاق, پیار, محبت, نرم, نرمی سے. ہمارا لہجہ بھی نرم, ہماری زبان بھی نرم, کہ پیچھے جائے. وَقُلْ اللَّهُ قَوْلًا كَرِيمًا, نرم پائے. یاد بھی بہت نرم ہے. تو اس لیے میرے بھائیو دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں بولنا. اللہ نے تین سے بتائی وَأَنَا أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ. اور میں جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس سے عظیم ترین کون نہیں, اس سے عظیم ترین کوئی آدمی بھی. اور دوسرا وہاں بھی آسانیہ اپنے آپ کو نہیں صرف دعوت میں اگر اپنے آپ کو بھول گیا نہیں عمل بھی پورے ہو رہے ہیں. نفل بھی, تہجد بھی, سعادت بھی, ذکر بھی, تلاوت بھی. اننی من الغافلین. اور عام انسانوں میں سے یہ نہیں کہ بھائی میں آپ کو بڑا بڑھ گیا ہوں میرے سے چلے پھری لائف میرا سے سفر بھی ہو گیا. اعمال نہ تکبر, مال کے تکبر سے زیادہ مہلک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو عمل کا تکبر ہے نا یہ آدمی کو جلدی توبہ نہیں کروا, اور مال کا تکبر تو پھر کبھی کبھی آدمی اللہ پھر دے رہا ان نریب آپ مسلمان. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ذمے بحیثیت انسان کی عبادت لگائی ہے اور بحیثیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے یہ کام ہمارے ذمے لگایا ہے کہ خود بھی دین کے اوپر چلتے ہوئے پوری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کی فکر کرنی ہے. تو نیت کرنی ہے نا جی سب نے. اب فرمایا کہ تین باتیں جو کرے گا, ایک تو جو اس کی نیت کرے گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, نیت نہیں ہے تو پھر کام کیسے ہو. اور دوسرا کیا, دعا مانگ, یا اللہ یہ نبیوں والا کام ہے بڑا مشکل نظر آتا ہے, یا اللہ تو آسان کرتے, تو اللہ آسان کر دے کہ نہیں کرتے. اور تیسرا یہ ہے کہ جتنا کر سکتا ہے کرنا شروع کرتا ہے. اپنے مسجد کے مقامی گشت میں, بیرونی گشت میں, روزے میں جا سکتے ہیں, چلے آگے بڑھے. روزانہ آدھا گھنٹہ دے سکتے ہیں, آدھا گھنٹہ دے. یہ نہیں کہ نہیں میں 2.5 گھنٹے نہیں دے سکتا تیسری آدھا بھی نہیں دے رہا, یہ نہیں. آدھے سے شروع کرے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے, آگے جائے. قرآن مجید نہیں پڑھنا تھا, پڑھنا سیکھے. جو پڑھتے ہیں یہ آدھا ایک باب پڑھتے ہیں, 1 رکوع بڑھا دیں, آج اگلے دن دوسرا رکوع, اس سے اگلے دن تیسرا, تو آگے پڑھ. حضرت غلازہ فرماتے تھے کہ ہمارے دعوت تبلیغ کا کام کیا ہے, آنے والا دن اعمال کے اعتبار سے ترقی کا ذریعہ کیا بنے بھی. ہر آنے والا وقت صرف ہمارے تنزلی کا ذریعہ نہ بنے بلکہ کیا بنے, آگے جا رہے ترقی کا ذریعہ بنے. دعوت میں, تعلیم میں, ذکر میں, عبادت میں, ہر چیز. آپ سب نے یہ 4 اعمال پوری زندگی کی, پوری زندگی نبوت کے بعد موت تک آپ نے بس جاتے بھی الصلاۃ نماز کی دعوت دیتے ہوئے جا. وما ہمارا کہتا ہے ایمان ہو, یہ بھی دعوت دیتے ہوئے آپ کی آنکھیں بند. کیسا جذبات اللہ تعالیٰ نے دعوت کو بنایا ہی ایسی. تو اسی میرے بھائیو یہ دعوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے کیا ہیں, امیر المومنین ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں, اے عمر اگر ہجرت نہ ہوتی تو عمر اپنے اللہ کے پاس جاؤ, میں اللہ کے راستے کا بروج نہ ہوتا تو عمر اپنے اللہ کے پاس چلا جاتا. اگر نماز کے سجدے نہ ہوتے تو عمر اللہ کے پاس چلا جاتا. اور اگر یہ دینی مجلسیں نہ ہوتی تو عمر اپنے اللہ سے جا ملتا. حالانکہ امت ہے, یہ نہیں کہا کہ اگر 20 سال حکومت ہے میں نہیں دوبارہ نہ ہونے کی تیرے وہ دن میں اللہ سے جا نہیں ہوگا, نہیں. صحیح سے ملتے رہیں گے. تو اللہ کے راستے کی ہجرت شوق سے ہو, اللہ کے راستے میں جانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے افضل ترین ایمان کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی جانتے. اور میں علی ایمان ہوں بے ہجرتی, وہ ایمان جو اللہ کے راستے میں
مال جان خرچ کر کے حاصل کیا جائے وہ سب سے افضل ترین ایمان. حدیث کو افضل ایمان کون سا ایمان ہے؟ افضل ترین ایمان لینا کہ نہیں لینا؟ تو پھر اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا. تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ یہ دعوت کی محنت ہمارے ذمے ہیں. ہمارے بڑے ہمیں بلاتے رہتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے جوڑ آ رہا ہے قرآنوں کا، کون سی تاریخ کو آ رہا تھا آپ بتا دو بھائی. آدھا ہونے تو جانا ہے نا، نہیں سامنے اکیلے جانا ہے یا لے کر جانا ہے؟ تو وہی ہمارے بڑوں نے یاد کیا. اپنے بڑوں کے پاس جاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی سامنے آتی رہے گی، اور آدمی کو اللہ پاک صحیح نہج کے اوپر رکھے. مرتضیٰ فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے ہماری منزل بھی صحیح ہے، ہمارا راستہ بھی صحیح. ہماری منزل اللہ کی ذات ہے، ہمارا راستہ بھی. تو اس لیے بھائی شیطان کی کوشش ادھر ادھر ہو جائے، آتی اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے تو یہ بڑی خطرے کی بات. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت. تو بھائی اپنے بڑوں کے پاس جانا، ان کی صحبت میں رہنا، تاکہ اس کی برکت سے یہ جو ہے نا یہ اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے. جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں ویسے آدمی چلتا رہے تو اللہ پاک جو ہے ہماری منزل تک ہمیں پہنچا دیں. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا، جو چاہے اپنے اللہ تک راستہ پکڑ لے. اور یہ دعوت انہیں کا شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، مگر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اپنی مرضی کی دعوت نہیں. جیسے ہمارے بڑے نے کہا ہے بس میں بغیر کبھی میزی کے چاہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ابھی 20 فروری بہت بڑا تقاضا ہے. اسی سلسلے میں اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ بھئی یہاں پر جتنے بھی اپنے تنیور شہر کے 4 مہینے والے ہیں، نرم ہیں، گرم ہیں، اور علاقوں کے گروپ و جوار کے آپ کے ماشاءاللہ 6 منگل کے مشورے ہیں، اور آپ کے باقی جو ہے ہفتہ واری جو مشورے ہیں 12. تو ان سب کے علاقے جتنے بھی ہیں، کوئی بھی ان میں پرانا ساتھی اس کو چھوڑ کے نہیں جائے. اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤ. سب کی فکر کرنی، ابھی سے ترتیب بنانی ہے. ان کی لسٹیں بنانی ہے، گشتیں کر. جس نے چھوٹی لے رہی ہے وہ چھوٹی کی درخواست سے. اسی کے سال میں پہلے تو 10 دن کے لیے جانا ہوتا، اب 5 دن کے لیے. 1 دن آنے کا، جانے کا 2-3 دن رہ جاتے، وہ بھی پھر اپنا جلدی سے آدمی آ جاتا. تو اس لیے میرے بھائیوں، جس کو جو عزم کرے گا کہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ بڑوں کی صحبت میں جانا ہی جانا ہے، اللہ پاک اس کو لے جائیں گے. جو چلا جائے گا اللہ اس سے کام لے گا. ہمیں نہیں پتہ، اللہ ہم سے پتہ نہیں کام پہ کام لیں گے. قیامت کے دن پتہ لگے گا وہ جی السلام علیکم، آپ نے فلاں جگہ دعوت دی تھی، میں بھی سن رہا تھا، میں نے توبہ کر لی، میں اس کو، اور یہ السلام علیکم میں جی نماز چھوڑتا تھا آپ کی مرکز سے میں نے نماز. تو وہاں پتہ چلے گا کہ ہم نے جو یہ کام، یہ دعوت کا کتنی، اللہ کہے گا سب کے برابر تیری جنت ہے. جتنے لوگ ہوں، ہمارے بیار اور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، وہ ہمارے یہاں کے میں ریبٹ میں تھا تو ایک آدمی نے بڑا معارضہ کیا. میں نے کہا میں تو نہیں جانتا. ایسا نہیں، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. کیسے؟ میاں صاحب جو ہے نا فیصلہ آباد سے بائی ٹرین جاتے تھے کراچی. کہتے آپ نیچے بیٹھے، ایک آدمی کو دعوت دے رہے تھے ٹرین میں، تو میں اوپر کی برتھ میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ آپ کی بات توجہ سے نہیں سن رہا تھا، میں سن رہا تھا. تو جب آپ نے اخیر میں اس کی تشکیل کی اور کہا کہ بھائی تم نے مکی مسجد آنا ہے، تو آنے کا میں ضرور جاؤں. نہ میں نے آپ سے ملا، میں نے صرف آپ کی بات سنی اور میں مکی مسجد چلا گیا. وہاں اللہ نے مجھے قبول کیا. 3 دن لگایا، 3 چیلے لگائے. اب میں 7 مہینے لگا کے واپس آؤں.